السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمد للہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ آج ہم کچھ سیکھیں، تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں آپ کو اپنا تعارف کروا دوں، کیونکہ جب آپ مجھے جانیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری باتیں جو ہیں ایک دوسرے کو سیکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ میرا نام حنا اکبر مدثر ہے، اور الحمدللہ اللہ کا بہت فضل اور کرم ہے کہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تقریباً 15 سال سے قرآن کی درس و تدریس میں مصروف ہوں، اور پھر یہ بھی ہے کہ میں ایک لائف کوچ بھی ہوں، ایک کاؤنسلر ہوں، ایک ہپنوٹسٹ ہوں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو پیرنٹل ایشوز آتے ہیں اس میں اس کے مسائل حل کرنے میں، جو پیرنٹس کو مختلف بچوں سے ریلیٹڈ مسائل آتے ہیں اس کو حل کرنے میں، یا ویسے اگر اسپاؤسز کے ساتھ ایشوز آتے ہیں اس کو حل کرنے میں ان کی مدد کرتی ہوں۔ چلیں آج ہم چلتے ہیں اس ٹاپک کی طرف جس پہ ہمیں بات کرنی ہے اور اس کے حوالے سے سیکھنا ہے، اور وہ ہے ایموشنل فریڈم کے حوالے سے۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرمینالوجی ہم نے پہلے بھی کہیں سنی ہو یا اس سے ہمارا واسطہ پہلے بھی رہا ہو، تو سب سے پہلے ہم اس ٹرمینالوجی کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ یہ جان لیں کہ یہ ٹاک جو آج ہوگی، جو میں آپ سے بات کروں گی، اس میں جو خیالات کا اظہار میں کروں گی وہ سارے کے سارے میرے اپنے ذاتی خیالات ہیں، کسی بھی خاص فیلڈ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی بھی کوئی بھی ایسی اسپیسیفک فیلڈ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس ٹاک کو پریپیئر کرنے میں میں نے مختلف ویب سائٹس کی ضرور مدد لی ہے، اور مختلف اسکالرس کی جو ہے وہ جا کے ضرور ان سے استفادہ حاصل کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی فیلڈ سے اس کا اسپیسیفکلی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایموشنل فریڈم کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اگر ہم اس ٹرمینالوجی کو سمجھیں گے تو ہمیں زیادہ آسانی ہوگی جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں میں مزید اس کو ہم ڈسکس کریں گے تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں، اور اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو اپلائی کر سکیں۔ اگر ہم ایموشنز کو دیکھتے ہیں اور اگر ہم جا کے ڈکشنری میننگ کو دیکھتے ہیں تو یہ ورڈ ویسے تو ہمارے یہاں بہت کامن ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم سے پہلے بھی کسی نے اس کو ڈکشنری میں سرچ کیا ہو، لیکن آج جس نظریے سے ہم دیکھیں گے اس نظریے کو جاننے کے لیے ہمیں دوبارہ سے ڈکشنری کی طرف دیکھنا ضروری ہے۔ یہ مریم ویبسٹر کی ڈکشنری ہے، اور اس میں ایموشنز کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے کہ کانشیس مینٹل ریئیکشن، یعنی کہ شعوری طور پر کسی بھی عمل کا رد عمل، ٹھیک ہے؟ کسی بھی عمل کا رد عمل کریں گے لیکن کانشیس ریئیکشن ہوگا، وہ جو ہمارا رد عمل ہوگا وہ شعوری طور پر ہوگا، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری کوئی فزیولوجیکل یا بیہیویئرل چینجز جو باڈی میں آتے ہیں جسمانی طور پہ یا رویوں میں، اس کا تعلق بھی ہمارے ایموشن سے ہی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فریڈم کیا چیز ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ ورڈ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے ہمارے یہاں، اور الحمدللہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس سے واقف ہیں کہ فریڈم کیا ہے، لیکن ڈکشنری کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم زیادہ گہرائی سے اس چیز کو سمجھ سکیں۔ اگر ہم دیکھیں تو فریڈم کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ آزاد ہونا، یعنی آزاد ہونا کس چیز سے آزاد ہونا؟ ایک احساس ہونا، آزادی کا احساس ہونا، ٹھیک ہے؟ کسی بھی قید سے آزاد ہونا ہو سکتا ہے، یہ کسی کی ایسی بھی آزادی ہو سکتی ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کی قید میں ہو اور اس سے آزاد ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے ہم میں سے ہر ایک شخص آزاد ہونا پسند کرتا ہے، کسی بھی چیز میں بندھنا پسند نہیں کرتا، اپنے خیالات میں، اپنے افکار میں، اپنے اعمال میں،
وہ چاہتا ہے کہ اس کو آزادی دی جائے کہ وہ اپنا اظہار کر سکے، اپنی بات کہہ سکے، آزادی سے سو سکے، کھا سکے. تو فطرتاً ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد رہنا یا آزاد سوچنا یا آزاد ہونا وہ پسند کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایموشنل فریڈم کیا چیز ہے، اور ایموشنل فریڈم کا ہمارے لوگوں سے، رویے سے کیا تعلق ہے. اچھا، ہم روزمرہ زندگی میں بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ایک خاص خول میں بندھے ہوئے ہیں یا بس صرف اپنے گھروں تک محدود ہیں یا صرف اپنے خاندانوں تک محدود ہیں، بلکہ مختلف رویوں کے لوگوں سے ہماری دن بھر میں بھی کئی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. اور پھر اگر ہم کہیں جاب کرتے ہیں یا کہیں کام کرتے ہیں یا کسی ادارے سے وابستہ ہیں تو ادھر بھی ہم بہت سے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان، ہر فرد مختلف رویوں کا حامل ہوتا ہے. اس کے جو ڈیلنگ کرنے کا انداز ہے، اس کے بات کرنے کا انداز ہے، اس کی سوچ کا انداز ہے، وہ دوسرے سے فرق ہے. کوئی بھی ایک انسان دوسرے انسان سے ملتا جلتا نہیں ہے. کوئی بھی ایک انسان دوسرے جیسا نہیں ہوتا یا دوسرے جیسا نہیں سوچتا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعض انسان یا بعض لوگ تو ہم سے بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں، بعض تو ہم سے بہت اچھے طریقے سے ہماری باتوں کو لیتے ہیں، یا ہم اگر کوئی بہت پازیٹیو بات کہہ رہے ہیں تو وہ آگے سن کر رسپانس بھی بہت پازیٹیو ہوتا ہے، بہت مثبت ہوتا ہے، ہمارا دل پڑتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں اور ہم اس خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے رویے ایسے ہوتے ہیں یا ان کی بات کوئی ایسی ہوتی ہے، کوئی ریمارکس ایسے ہوتے ہیں، اتنے ہرٹ فل جملے ہوتے ہیں کہ ہم بہت افسردہ بھی ہو جاتے ہیں، ہم رنجیدہ بھی ہو جاتے ہیں، ہم غمزدہ بھی ہو جاتے ہیں. اور ہم سوچتے ہیں کہ مطلب یہ اس طرح سے کیوں بیہیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں کوئی واضح حکمت عملی نہیں ہوتی اس سلسلے میں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یعنی کہ اگر کوئی سامنے سے ہماری کسی بات کے نتیجے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے ہمیں، تو ہمارے ذہن میں یا ہماری سوچ میں کوئی واضح حکمت عملی ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس واضح جو حکمت عملی نہیں ہوتی، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے رویوں کا رد عمل ہم ان کے کیے ہوئے عمل کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی پازیٹیو رسپانس دے رہے ہیں تو پھر ہم بھی جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں کہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، یا اگر وہ جیسے تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی جو ہے وہ ہمارا جو انداز ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم خوشی میں بالکل جیسے سمجھ لیں آپے سے باہر ہو رہے ہوتے ہیں. یا اگر کوئی ہمارے ساتھ ہرٹ فل فیلنگ کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے یا کوئی نیگیٹو ریمارک دے رہا ہے یا ہماری اچھائی کے برائی جواب میں بھی برائی سے جواب دے رہا ہے، تو ہم بہت اداس ہو جاتے ہیں اور ہم بہت نیگیٹو ہو جاتے ہیں. یا تو ہم نیگیٹولی اظہار کر دیتے ہیں، یعنی کہ ہمارا رد عمل بہت شدید ہوتا ہے، یا پھر ہم خود ہی خود گھلتے رہتے ہیں یا غم کا شکار رہتے ہیں یا انتہائی رنجیدہ ہو جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو ایک پینڈولم کی صورت میں دیکھیں کہ ایک پینڈولم کی طرح ہوتے ہیں کہ جو دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں سارا دن میں جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے. اور اگر ہم غور کریں، اگر آپ نے کبھی اس چیز کو غور کیا ہوگا کہ آپ خاموشی سے ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں اور پینڈولم کو دیکھیں اور پورا جسم اگر آپ کا ساکت ہو، صرف آپ کی نگاہیں گھوم رہی ہوں پینڈولم کی طرف، تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ تھک جاتے ہیں، بالکل ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، دیکھ دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں. یا تو کبھی ایسا ہوتا ہے نیند کا غلبہ آ جاتا ہے اور آپ سو ہی جاتے ہیں دیکھتے دیکھتے، اور یا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کیا ہے، اور کوئی انسان اٹھے اور کچھ اور کام بھی کرے. تو یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہم اپنے آپ کو اگر کسی کے بھی عمل کے بعد جو ہمارا رد عمل ہوتا ہے اس میں اگر ہم بالکل ایکسٹریم نیگیٹو پہ چلے جاتے ہیں یا ایکسٹریم پازیٹیو پہ چلے جاتے ہیں، تو اس سے ہم اپنا اختیار کھو دیتے ہیں. اس سے پھر ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم
اس کے ہاتھوں میں کھیلنے لگتے ہیں جو سامنے والا جس طرح کا بھی عمل کر رہا ہے. اور ہماری جو اپنی انفرادیت ہوتی ہے، ہماری جو انڈیویجویلٹی ہوتی ہے، وہ خراب ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم دوسروں کی نظر میں اچھا بننا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے جو ہیں وہ ہمیں اچھا سمجھیں اور لوگ ہمارے بارے میں اچھا تاثر قائم کریں، اور اس صورت میں نقصان ہر صورت میں ہمارا ہی ہوتا ہے. کرنا کیا چاہیے ہمیں بنیادی طور میں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں کنٹرول اپنے اندر رکھنا چاہیے. کنٹرول شوڈ بی ود ان اس، ہمارے اندر کنٹرول ہونا چاہیے. کیوں ہمارے اندر کنٹرول ہونا چاہیے؟ کیونکہ جب کنٹرول ہمارے اندر ہوگا تو ہمارے آس پاس جتنے بھی مسائل ہوں گے، کوئی بھی مسئلہ، کسی بھی نوعیت کا کیسا بھی مسئلہ ہمارے سامنے آئے گا، ہم یہ بات اچھی طرح سے جان لیں گے کہ اس کا حل ہمیں نکالنا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اندر کنٹرول ہوگا تو ہم سوچیں گے اور اس مسئلے کا حل نکالیں گے، بجائے اس کے کہ ہم کیا کریں گے کہ ہم سامنے والے کے ہاتھ میں اختیار دے دیں گے. ہم نے پہلے سے سوچا ہوا ہے نا، ہماری حکمت عملی جو ہے وہ اگر واضح ہوگی تو پھر اس وقت ہمارا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں رہے گا اور ہمارا کنٹرول دوسرے کے ہاتھ میں نہیں جائے گا. تو یہ چیز ہمیں سب سے زیادہ ذہن میں رکھنی ہے کہ چاہے سامنے والے سے ہمیں مثبت رویہ ملے یا ہمیں منفی رویہ ملے، دونوں صورتوں میں کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہوگا. یعنی تعریف پہ ہم بے تحاشا خوش بھی نہیں ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم کسی کی برائی پہ یا کسی کے نیگیٹو کامنٹس پہ یا کسی کی ہرٹ فل بات پہ ہم بالکل رنجیدہ، افسردہ اور اپنا آپ ہار کے نہیں چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے. ہم ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں گے کہ جو سامنے والا کر رہا ہے وہ تو اس کا ریفلیکشن ہے نا. یعنی اگر سامنے والا چاہے مثبت دکھا رہا ہے یا چاہے منفی دکھا رہا ہے، دونوں صورتوں میں یہ اس کا ریاکشن ہے، یہ اس کا عمل ہے، یہ اس کی سوچ ہے، یہ اس کے اندر کی فیلنگز ہیں جو وہ دکھا رہا ہے. تو میں یہ دیکھوں گی نا کہ میرے اندر کیا ہے، میں کون ہوں. ٹھیک ہے، میری اپنی ذاتی کیا سوچ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں، ہاں وہ تو بہت ہی ٹھنڈے مزاج کا ہے، ہاں وہ تو بہت گرم مزاج کا ہے، یا اس کو تو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے. یہ ایک رائے ہے نا جو ہم لوگوں کے بارے میں قائم کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے ایک رائے وہ بھی ہے جو میری اپنے بارے میں ہونی چاہیے کہ میں کون ہوں. کیا میں حالات کے ہاتھوں اپنے آپ کو بہا دیتی ہوں؟ کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ سامنے آنے والے حالات میں بالکل ویسی ہو جاؤں؟ اب ہم دیکھیں، ہم زیادہ تر ہم میں سے جو ہے وہ ہاؤس وائفز ہیں، یا پھر ہم اگر بہنیں ہیں، یا پھر ہم اگر کسی کی بیٹی ہیں، یا پھر اگر ہم مائیں ہیں یا بیویاں ہیں، ہمارے یہی رولز ہیں. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں اگر بچوں نے کچھ کیا تو ہم بالکل الگ ہوں گے. مطلب اگر کوئی اس وقت سے باہر سے کوئی بندہ اندر آ رہا ہوگا تو وہ بالکل حیران ہو جائے گا کہ کیا یہ وہی شخصیت ہے یا یہ کوئی اور ہے، مطلب نہیں پہچانے گا. اسی طرح سے اگر ہم اپنے شوہر کے ساتھ کسی معاملے میں ڈیل کر رہے ہیں اور اسی پہ اگر ہم لیکچر دینے کے لیے اگر ہم کہیں جاتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اس وقت عمل بالکل فرق ہوتا ہے. ہم کسی کو مشورہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں اور خود اس پہ عمل کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یا اگر یہ کہ ہم دیکھتے ہیں ہماری ساس نے ہمیں کچھ کہہ دیا ہے تو اس وقت جو ہمارا عمل ہوتا ہے وہ اس کے خلاف ہوتا ہے جو کہ ہماری شخصیت ہے. تو سوچنے کی بات یہ کہ کنٹرول پھر کس کے ہاتھ میں چلا گیا؟ کنٹرول تو پھر سامنے والے کے ہاتھ میں چلا گیا نا، کہ جس نے جس طرح سے چاہا ہم سے اس چیز کو کروایا. تو ہمیں اپنے آپ کو تھامنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو تھام لیتے ہیں پھر ہم پروگریس کر پاتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھ پاتے ہیں، پھر ہم سوچ پاتے ہیں کہ ہاں ہم آگے اور جا کے کیا کر سکتے ہیں یا کیا پروڈکٹیو چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں. ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم نیگیٹیوٹی کے ہاتھوں ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو تباہ کر دیتے ہیں، اور پھر ہم صرف اس چکر میں کہ اس کو کیسا جواب دینا ہے یا اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے یا
یا کسی کے ساتھ کیسے لے کے چلنا ہے، مطلب ہم اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. مطلب ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر بالفرض ہمارے بچے ہمارے ساتھ اخلاق ان کا اچھا نہیں ہوتا ان کا، یا کچھ اخلاق سے گری بات کر دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں، وہ کرتا ہی ایسے ہے کہ مجھے پھر اس طرح کرنا پڑتا ہے. یا یہ کہ میری اگر بالفرض بھابھی اس طرح کی ہے تو میں کہوں گی کہ میری بھابھی ایسی ہے تو اس لیے میں ایسی ہوں، یا میرا شوہر ایسا ہے تو میں اس لیے ایسی ہوں. تو ہم ہر چیز کو پھر جسٹیفائی کرتے جاتے ہیں. تو تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا یہ درست بات ہے، کیا یہ میں ہوں، کیا مجھے یہ جسٹیفائی کرنا چاہیے؟ یہ میں تو نہیں ہوں نا. کنٹرول تو اس کا مطلب ہے سامنے والے کے ہاتھ میں. تو اس چیز کو بہت ضروری ہے یاد رکھنا کہ کنٹرول should be within us. امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس کے ضرور اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوں گے اس چیز کو، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز ہوتے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی سنی نہیں ہوتی، یا اس سے پہلے ہمیں کبھی پتہ نہیں ہوتی، یا اس سے پہلے ہم نے کبھی جانی نہیں ہوتی. یہ سارے ریمائنڈرز ہوتے ہیں، یہ ہم سنتے بھی ہیں، ہمارے کانوں میں بھی پڑتے ہیں، اور ابھی بھی سن رہے ہوں گے تو آپ کو ذہن میں ضرور آئے گا ہاں یہ بات ہم نے سنی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ذہن سے سلپ ہو جاتی ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہماری جو اور چیزیں ہیں روٹین کی وہ ایسی سامنے آتی ہیں کہ ہمارے ذہن سے یہ چیزیں زائل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو جب ہم نوٹ کر لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز اپنے پاس لکھ لیتے ہیں یا سامنے کہیں لگا لیتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ہم اس پہ عمل کریں. اور میرا اور آپ کا اور ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایموشنل فریڈم حاصل کریں، تاکہ ہم کسی بھی منفی رویے سے اپنے آپ کو بچائیں، یا کسی بھی افراط اور تفرید سے اپنے آپ کو بچائیں. اچھا، اب اگر میں کہہ رہی ہوں کہ کنٹرول شوڈ بی ود ان اس، تو اب ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ ہم کیوں کنٹرول کریں، کنٹرول سامنے والا کیوں نہیں کرتا ہے نا. یہ ذہن میں ہمارے سوال آتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے اس کا مزاج ہی یہی ہے کہ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے ہر حال میں. کبھی بھی کسی بھی حال میں اعتدال کے راستے کو نہیں چھوڑنا. یعنی کہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی حالات ہوں، کوئی بھی واقعات ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہاں پر جو ہے تم نے بیلنس رہنا ہے، اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے جو ہے ٹریک سے ہٹانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم اگر سورۃ الفاتحہ میں کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا. اور وہ سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ ایک جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہوتا، بالکل صاف سمجھ میں آنے والا سیدھا راستہ. تو اعتدال کا راستہ بھی کیا راستہ ہوتا ہے؟ جیسے اگر ہم کھانے پینے کے معاملات میں دیکھ لیں تو ہمارا دین رہنمائی کرتا ہے نا کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. ٹھیک ہے، کھانے کو بھی نہیں منع کرتا، پینے کو بھی نہیں منع کرتا، لیکن اسراف کرنے سے منع کرتا ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ حلال طریقے سے ہو، پھر یہ ہے جو صحت کے لیے بہتر ہو. یعنی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کھانے پینے کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک واضح ہمیں رہنمائی کی ہے. پھر اسی طرح ہمارا دین یہ بھی رہنمائی کرتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو کوئی بھی اگر تمہارے ساتھ برا کرے تو اس کو کس سے مٹا دو؟ نیکی سے مٹا دو. ٹھیک ہے، کسی بھی برائی کو مٹانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نیکی کا کوئی کام کرنا ہے، تو وہ اس کو بیلنس کر دے گا. برائی کا جواب برائی نہیں ہے، بلکہ برائی کا جواب جو ہے وہ نیکی ہے. اور بھی بہت سے، یعنی کہ چال کے معاملے میں بھی ہمارا دین یہی سکھاتا ہے کہ چال کیسی اختیار کرو، میانہ روی کی چال اختیار کرو. نہ تو بہت تیز چلو اور نہ ہی بالکل ایسے کہ جیسے ڈھیلا ڈھیلا انداز ہو اور سست ہو کے چلو. اسی طرح سے پھر اگر ہم دیکھتے ہیں سونے اور جاگنے کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا دین رہنمائی کرتا ہے کہ سونے اور جاگنے کے معاملات میں بھی جو ہے ہمیں اعتدال کا رویہ اختیار کرنا ہے. اگر ہم اپنے مزید معاملات کو دیکھتے ہیں، روزے رکھنے کے حوالے سے بھی اعتدال کا رویہ اختیار کرنے کو کہتا ہے. قرآن پڑھنے کے حوالے سے بھی اعتدال کا رویہ اختیار کرتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ دین میں جو ہے اعتدال نظر آتا ہے. تو سوچیں، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے جذبات کے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ اس میں اعتدال ہونا چاہیے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے جذبات کو یوں ہی شتر بے مہار چھوڑنے کو کہا ہے کہ بس غصہ آئے تو بس بالکل آپے سے باہر ہو جانا ہے،
یا خوشی محسوس ہو تو بالکل ہمیں آپے سے باہر ہو جانا ہے، اور ہم اپنے آپ کو جذباتی طور پر جو ہے ایک اسی کا شکار ہو جائیں کہ خوشی اور غم اور غصے میں جو ہے ہم اس کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع ہو جائیں، اور جو اللہ کا حکم ہو اس سے ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ تو جہاں ہم ہر معاملے میں دین کو فالو کرتے ہیں، تو اس معاملے میں بھی ہمیں دین کو ہی فالو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ جب بات آ جاتی ہے دین کی، تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تو میرا اور آپ کا یا کسی ذاتی شخص کا جو ہے یہ کہنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے۔ یہ تو اللہ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے اپنے بندے سے، جو وہ کہتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پاسبل ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں جن سے میری وابستگی رہتی ہے یا جن کو میں جانتی ہوں اور ان کو اس حوالے سے رہنمائی کرتی ہوں، تو پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ کیا یہ پاسبل ہے، کیا ممکن ہو سکتا ہے ایسا کہ انسان اتنا اپنے آپے میں رہے، اتنا کنٹرول رہے کہ سامنے ہونے والے کسی بھی بیہیویئر سے، سامنے کے ہونے والے کسی بھی عمل سے، کسی بھی رد عمل سے اس کو کوئی فرق نہ پڑے، اور وہ اپنے آپ کو اسٹیبل اور اپنے آپ کو بالکل اسٹیڈ فاسٹ رکھے، بالکل استقامت کا مظاہرہ کرے۔ تو اس کے لیے بھی میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ الحمدللہ ہم سب قرآن سے گزرے ہوئے ہیں، اور قرآن کا مطالعہ ہم نے کیا ہوا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی جو ہے وہ قرآن ہی سب سے زیادہ بہترین کرتا ہے۔ اور اگر ہم نے اس سلسلے میں قرآن میں نہیں پڑھا، تو میں آپ سب سے جو ہے اس کی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ضرور ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ بہت سے ہمارے جو زندگی کے معاملات ہیں اور بہت سی الجھنیں جو ہے وہ ہماری وہیں پہ سالو ہو جاتی ہیں جہاں پہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھنے لگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں مومن کی مثال جو ہے وہ ایک جو کھجور کا درخت ہے اس سے دی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو کھجور کا درخت ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اس کو جاننے کے لیے اگر ہم سرچ کریں گے تو ہم حیران رہ جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ مثال دی ہے یہ بھی کتنی باکمال مثال ہے، اور کبھی شاید ہم نے کھجور کے درخت کو ایسے غور کیا ہی نہ ہوگا۔ ہم اپنے ایموشنز کو دیکھیں، اور ہم جو آج ایموشنل فریڈم کی بات کر رہے ہیں اس کو دیکھیں کہ ہم نے کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو جذبات میں ایسے بہنے نہیں دینا کہ ہم اس کے غلام بن جائیں، بلکہ کنٹرول ہمارے پاس ہو کہ ہم کسی بھی عمل کے رد عمل کے طور پر ہم نے شعور کا مظاہرہ کرنا ہے، ہم نے شعوری طور پہ کوشش کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن میں اس کا کھجور کے درخت کا ذکر کیا ہے وہ سورہ ابراہیم میں کیا ہے، اور آیت نمبر 24 and 25 اگر 24 اور 25 کا آپ مطالعہ کریں اور اس کی تفاسیر کھول کے دیکھیں تو حیران رہ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک درخت کے ذریعے سے جو مثال دی ہے وہ کتنی جامع اور مکمل ہے، اور اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں تو ہم بالکل کافی حد تک اپنے آپ کو جو ہے جذبات کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اچھا، آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی سوالات آ رہے ہیں، اور یقیناً آ رہے ہوں گے، آپ ضرور اس کو لکھیے۔ انشاءاللہ یہ سیشن اینڈ ہوگا تو پھر میں آخر کا کچھ ٹائم رکھوں گی کہ آپ کے سوالات کے جوابات ادھر دے سکوں، کیونکہ ابھی اگر ہم اس ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیں گے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا، تاکہ ہم ایک ٹاپک کو، ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، ابھی ہمیں آگے بھی ان 2 ویکس میں کمپلیٹ کرنا ہے، لیکن آج جو اس کو ہم نے آج جتنی بات کی ہے اس کو جب ہم ڈسکس کر لیں گے تو اس کے بعد اس پہ بات کرنا آسان ہوگا۔ اس لیے بالکل پریشان نہ ہوں، اور اپنے جو بھی کویریز ہیں یا جو بھی سوالات ہیں یا جو بھی الجھنیں ہیں یا جو بھی پریشانیاں ہیں وہ ضرور لکھ لیجئے، اور ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن بھی کر لیں جو بھی اہم باتیں ہیں، تاکہ وہ ہمارے لیے آگے کے لیے رہنمائی ہو۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں جو اس کا ذکر کیا ہے آیت نمبر 24 اور 25 میں کھجور کے درخت کا ذکر کیا ہے، اس کی تفصیل میں جائے بغیر صرف مختصراً یہاں بتانا چاہوں گی، کیونکہ آم، اگر ہم اس کی تفسیر میں جائیں گے تو بہت لمبا اس میں وقت لگے گا، اور ہمارے پاس ٹائم بہت مختصر ہے، اور ہمارا ٹاپک جو ہے وہ پھر ادھورا رہ جائے گا۔ تو کھجور کے درخت کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ کھجور کا درخت کتنا سیدھا ہوتا ہے نا، بالکل بالکل سیدھا۔ آپ کہیں پہ بھی کھجور کے درخت کو دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ٹیڑھا میڑھا نہیں ہوتا یا وہ پھیلا ہوا نہیں ہوتا، وہ بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو مومن بھی ہوتا ہے، اس کا جو ایمان ہوتا ہے نا، وہ بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا، یہ جو ہم ایموشنل فریڈم کی بھی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے جذبات کو ہمیں کنٹرول میں رکھنا ہے، اور عمل کس کے مطابق کرنا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کھجور کے درخت سے سیکھیں کہ وہ بالکل ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا، وہ بالکل بھی کسی بھی قسم کا جو ہے وہ اس کو فرق نہیں پڑتا ہے، وہ بالکل اپنے اس کی اٹھان بالکل سیدھی جاتی ہے۔ اور اگر ہم دیکھ لیں اس کی جڑوں کو تو اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، وہ بہت گہرائی تک جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم ایز اے مومن ہمارا ایمان اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر جتنا جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے نا، ویسے ویسے ہمارے اخلاق جو ہیں، ویسے ہی ویسے ہماری یہ چیزیں جو کیریکٹر بلڈنگ میں کام آتی ہیں، جس میں سے ایموشنل فریڈم ایک بہت اہم چیز ہے، وہ اسٹرانگ ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ کام ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کھجور کے درخت کی ایک خوبی اور کیا ہے کہ ہم اس کے پتوں کو دیکھیں تو ایک ہی طرح کی ان کی جیسے شیپ اور ایک ہی طرح کے سائزز جس طرح کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے مومن بھی ہوتا ہے کہ وہ حالات اور واقعات کے حساب سے اپنے آپ کو بدل نہیں دیتا، چینج نہیں کر دیتا، وہ ویسے ہی رہتا ہے جیسا وہ ہے، یعنی کہ ٹرو سینس میں خیر خواہ ہوتا ہے وہ۔ کیونکہ ہم کھجور کے درخت کو دیکھیں تو وہ جو ہے سیزنل نہیں ہوتا، اس کو ہم دیکھتے ہیں وہ سارا سال جو ہے اس میں ایک جو اس کے درختوں کا جو پتوں کا رنگ ہے اور اس کا جو ایک بناوٹ ہے وہ ایک جیسی رہتی ہے۔ تو مومن بھی جو ہے وہ اس طرح موسمی نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے جذبات کو اور اپنے خیالات کو اور اپنے آپ کو جو ہے صرف ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند نہ آئے یہ بات، تو میں اس لیے یہ بات نہ کروں۔ اور کھجور کو دیکھیں آپ، ہمیشہ پھل دیتا ہے نا، کھجور کا درخت جو ہے وہ پھل سال میں 2 دفعہ دیتا ہے۔ تو مومن کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ مومن کبھی تو کسی کے لیے پھلدار ہو، یعنی کسی کے لیے فائدہ مند ہو، اور کبھی نہ ہو؟ مومن کے پاس کوئی دوسرا جائے تو اس کو پتا ہو کہ اس کو خیر ہی ملے گی۔ تو اس لیے یہ پاسبل ہو جاتا ہے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا، کیونکہ ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری مثال جو ہے قرآن میں وہ کھجور کے درخت کی سے دی ہے۔ تو ہمیں پھر کھجور کے درخت کو جاننا اور اس کے بارے میں ریسرچ کرنا اور اس کی تفاسیر کو پڑھنا اور ان کے اسکالرس کے بارے میں اس کی رائے کو جاننا ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہو گیا۔ اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آج جو انشاءاللہ ہم یہ بات چیت کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ لوگ جا کے ضرور اس کا مطالعہ کریں گے، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ واقعی ہم نے کھجور کے درخت سے آج تک اس طرح سیکھا نہیں یا سمجھا نہیں۔ اور اتنے مزے کی بات یہ ہے کہ آندھی آئے، طوفان آئے، کیسے بھی آؤٹ سائڈ ورلڈ کے کوئی بھی حالات ہوں، لیکن اس کی جڑ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ یہ اپنی جڑوں پہ مضبوطی سے کھڑا رہتا ہے۔ تو مومن کے ساتھ بھی کیا معاملہ ہونا چاہیے، یعنی ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے کہ ہم اتنے مضبوطی سے کھڑے ہوں کہ آس پاس، یعنی جو آس پاس کے لوگ ہیں یا آس پاس کے جو حالات ہیں یا آس پاس کے جو لوگوں کی باتیں ہیں، اس سے ہم ایسے متاثر نہ ہوں کہ اس کی کڑواہٹ اپنے اندر سمیٹ لیں
یا اس کی شیرینی ہم اپنے اندر اتنی سمیٹ لیں، یا مٹھاس ہم اپنے اندر اتنی سمیٹ لیں کہ ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائیں. یعنی کہ اگر بالفرض کوئی بٹرنگ کر رہا ہو، یا کوئی اگر ہمیں بلا وجہ کی تعریف کر رہا ہو، یا اس میں مبالغہ کر رہا ہو، تو ہم اس میں پڑھ کے اپنے مقصد سے ہٹ جائیں. اس لیے یہ ایموشنل فریڈم کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے مقصد سے جڑے رہنے میں ہمیں بہت زیادہ مدد کرتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کھجور کی نا ایک ہی خاصیت ہوتی ہے. ہم کھجور علاقے علاقے کا تو فرق ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہاں یہ مدینہ کی کھجور ہے، یہ مکہ کی کھجور ہے، یہ فلانا کھجور ہے، لیکن اس کا ٹیسٹ آپ دیکھ لیں، اس کی بناوٹ، اس کا سائز، اس کے اندر کی گٹھلی، اس کی ہر چیز کا ایک خاص جو ہے نا یہ اپنا برقرار رکھتی ہے، اپنا اپنا ویلیو جو ہے نا یہ برقرار رکھتی ہے. تو مومن بھی اس طرح سے اپنے جو ویلیو کو برقرار رکھتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی بات سے، یا کسی کے جملے سے، یا کسی کے کہنے سے، یا کوئی اگر ہماری نافرمانی کر رہا ہے یا ہماری بات نہیں مان رہا، اس کی وجہ سے ہم اپنی اوریجنالٹی کو جو ہے وہ کھو دیں گے. ایسا نہیں کریں گے. اور اسی طرح سے کھجور کے درخت کو دیکھتے ہیں تو کھجور کا درخت جو ہے وہ ہر حال میں فائدہ کرتا ہے. کھجور کا درخت کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ فائدہ نہ کرے. یعنی اگر ہم کھجور کے درخت کی چھال لے لیں، یا ہم اس کے تنے کو لے لیں، یا ہم اس کے پتوں کو لے لیں، یا ہم اس کے پھل کو لے لیں، اس کی ہر چیز فائدہ کرتی ہے. اس کی ہر چیز سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. تو مومن بھی سراسر خیر خواہ ہوتا ہے. وہ ہمیشہ فائدہ کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اپنا بھی فائدہ کرتا ہے اور دوسروں کا بھی کرتا ہے. آپ دیکھیں نا، اگر کسی نے کوئی بات ہم سے ایسی کی جو ہمیں ہرٹ کرنے والی ہو، اور اس کا ہم نے تحمل سے جواب دے دیا، ایک دفعہ یا دو دفعہ یا تین دفعہ، تو اس کے بعد کیا وہی ہم عمل سامنے آئے گا؟ کیا وہی ہمیشہ نتیجہ سامنے آئے گا؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ایسا نہیں ہوتا. جب ہمارا اچھا رویہ ہوتا ہے تو آہستہ 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 سامنے چینج نظر آتا ہے. اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہم مزید بھی بات کریں گے. لیکن تھوڑی سی مثالیں میں آپ کو سیرہ کے حوالے سے ضرور اس میں بتانا چاہوں گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، وہ سب سے زیادہ ہمارے لیے گریٹ اگزامپل ہے. یعنی کہ وہ مثال ایک ایسی مثال ہے کہ اس کے بعد کوئی مثال جو ہے وہ مثالوں میں سے سمجھ میں نہیں آ سکتی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کامیاب کامل ترین ذات تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہمارے لیے وہی رہنما ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے وہی ہمارے لیے ہمارے لیڈرز میں سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت شوہر کے، یا بحیثیت باپ کے، یا بحیثیت لیڈر کے، بحیثیت ہر شعبے میں ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا مطالعہ کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے موتی بکھرے پڑے ہیں، ایسے مثالیں ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنائیں تو ہماری زندگی کتنی آسان ہو جائے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہارڈ شپس نہیں فیس کی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں؟ کیا آپ نے اپنوں کی باتیں نہیں سنی؟ یا آپ کو کبھی کوئی غم نہیں آیا، یا کوئی دکھ نہیں آیا؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو بہت مطلب عظیم شخصیت تھے، اور ہم کیسے ان کو فالو کر سکتے ہیں، ہم تو بہت گناہ گار ہیں. تو میں یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے مثال بنا کے بھیجا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ٹھیک ہے. تو جب ہم نے اطاعت کی بات کرنی ہے اللہ کے ساتھ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی اللہ نے جو طریق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بتائے ہیں، تو بس بات تو حتمی ہو گئی، بات تو کامل ہو گئی. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خوشی کا جو موقع تھا، جو فتح مکہ کا موقع تھا، وہ کس قدر خوشی کا موقع تھا. اور وہ ایک ایسا موقع تھا کہ
سوچیں کہ مکی زندگی میں جو تکالیف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھیلی اور آپ کے اصحاب نے جھیلی، جسمانی، روحانی، ہر طرح کی اذیت کا سامنا کیا، اور اس کے بعد مدینہ گئے، کتنا عرصہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے دور رہے، اور کتنے مواقع پہ جو ہے وہ اپنے شہر، اپنی گلیاں، اپنے کوچے، اپنا گھر، سب جیسے انسان کو یاد آتا ہے، یعنی کہ ایک نارمل نیچرل سی فیلنگ ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ موقع دکھایا کہ آپ مکہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، تو آپ کے لیے خوشی کا موقع تھا نا۔ تو خوشی کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا تھا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے کہ جب خوشی کا موقع ہو، اور جب بے انتہاشا، یعنی بے تحاشا خوشی ہو، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ داخل ہو بھی رہے ہیں تو اس وقت بھی جو ہے آپ کا جو سر مبارک ہے وہ بالکل اونٹ کی گردن کے سے لگا چلا جا رہا ہے، یعنی اتنی عاجزی اور اتنی انکساری سے آپ مکہ میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے جو کام کرنے والے تھے وہ کام کیے کہ مکہ جو خانہ کعبہ ہے اس سے بتوں کو صاف کیا، اور آپ اپنے مقصد سے کتنے زیادہ فوکس رہے، اور اتنی عظیم بات آپ نے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا، اچھا، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کیا بات کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے، کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تو کتنی کتنی عظیم مثال ہے جو ہمارے لیے ہے کہ اگر کوئی بھی خوشی کا موقع ہمارے لیے آئے، کوئی بھی زندگی میں ایسا موقع آئے، اور آتے رہتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں کبھی آتا ہے، اس وقت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے مثال کے طور پہ رکھنا ہے کہ ہم نے وہی کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے، اور پھر اس کا کوئی ایسا عمل ہمارے سامنے آتا ہے، یا کوئی ایسی بات آتی ہے، یا وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہاں میں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ میں بہت غلطی پر تھی اور بس تم مجھے معاف کر دو، تو ہم اس وقت 10 باتیں اور نعوذ باللہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اس کو سنا دیتے ہیں۔ تو کیا یہ سیرہ کے مطابق ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں کہ پھر ہم ان کو کریں۔ تو ایک مثال ہے یہ جو خوشی کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں ملتی ہے۔ اسی طرح سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں جب آپ کو انتہائی رنج اور انتہائی غم بھی ملا۔ بہت سے مواقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ جو ہے، اور پھر ہند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک کیسا تھا کہ آپ نے جو ہے ان کو معاف فرما دیا تھا، کوئی بدلہ نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے کوئی بھی بدلہ نہیں لیا۔ اور پھر اسی طرح سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے تو آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ بہت بیمار تھیں اور انتہائی علیل تھیں، لیکن آپ کا مقصد کیا تھا؟ آپ کو اللہ کا حکم تھا، آپ کو جانا تھا۔ تو یہ نہیں ہوا کہ ظاہر ہے ان کی بیٹی تھی، عزیز تھی، تو یہ نہیں ہوا کہ آپ اپنے مقصد سے ہٹ گئے اور بیٹی کے پاس بیٹھ گئے کہ بیٹی کو باپ کی ضرورت ہوگی، بلکہ حضرت عثمان جو ان کے شوہر تھے حضرت رقیہ کے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ رکھا کہ وہ ان کی تیمارداری کریں، اور آپ غزوے کے لیے گئے، اور غزوہ بدر میں ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو فتح نصیب ہوئی، اور آپ فتح لے کے لوٹے تو پھر آپ کو اپنی بیٹی کی انتقال کی خبر ملی، تو بھی آپ اپنے مقصد سے نہیں ہٹے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی خوشی کے موقع بھی آئے اور غم کے موقع بھی آئے، اور ایسے موقع بھی آئے کہ جو انتہائی کشمکش کا عالم ہوتا ہے، جیسے
ہماری زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں نا جو جو انتہائی کنفیوژن کا باعث ہوتے ہیں، یا ایسے موقع آتے ہیں جس میں ہم بہت کشمکش کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں. جیسے زید بن حارثہ کا واقعہ ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا حکم تھا کہ جس میں عربوں کی جاہلانہ رسم کو توڑنا تھا، کہ جو منہ بولے بیٹے کے حوالے سے تھی. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سارا عمل ہمارے سامنے ہے، اور اللہ کی رضا کی خاطر سر تسلیم خم کرنا ہمارے سامنے ہے. وہ ساری ساری مثالیں ہمارے سامنے کہ ہاں زندگی میں ایسی بہت سے واقعات آتے ہیں، ایسے بہت سے لمحات آتے ہیں جہاں جذباتی طور پہ ہم بہت زیادہ کشمکش کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو تھامنا ہے، کنٹرول ہمیں اپنے آپ کو کرنا ہے. ہم ہر مثال میں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامنے والے کو کنٹرول نہیں کیا، بلکہ اپنی ذات کو کنٹرول کیا اور اللہ کے مطابق جو ہے اس عمل کو کیا. صلح حدیبیہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اصحاب تھے، جو کہ آپ کے لیے جان دینے کو تیار رہتے تھے، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو یہ احکامات ہیں یا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یا جو صلح نامہ لکھا جا رہا ہے یہ ہمارے حق میں ہے. اور صحابہ کرام اس وقت انتہائی رنجیدہ بھی تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ان کو بلیم نہیں دیا، یا ان کو یہ نہیں کہنا شروع کر دیا کہ بس میں کہہ رہا ہوں اور بس تم لوگ یہ کرو اور تم لوگ بس میری بات مانو. ہمیں ان کی حکمت عملی نظر آ رہی ہے. تو یہ سب چیزیں کب ممکن ہوتی ہیں؟ جب ہمارے ایموشنز کنٹرول میں ہوتے ہیں، جب ہم ایموشنز کے غلام نہیں بن جاتے بلکہ ایموشنز کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں. ایموشنل فریڈم سے مراد ہی یہی ہے کہ ہم ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہوں، آزاد ہوں، فریڈم ہو ہمیں، کہ ہم اس کے تابع نہ ہوں بلکہ یہ ہمارے تابع ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ ان مثالوں کے ذریعے سے آپ کو بہت سی باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. یہ سیرہ کے وہ موتی ہیں جو کہ اگر ہم چنیں تو انشاءاللہ اگر ہم ان کو اپنی شخصیت میں ڈالیں تو بہت زیادہ فرق آتا ہے، بہت زیادہ فرق آتا ہے. تو اب یہ بتائیں کہ جو لوگ یہاں پہ آج موجود ہیں، یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ کیا اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ اپنے جو اندر ہے انر سائڈ کو، اپنے اس کو اسٹرانگ بنانا ہے، اس کو کنٹرول میں کرنا ہے؟ آر یو ریڈی کہ اپنے آپ کو جو باہر کی جو یعنی کہ جو آؤٹ سائڈ ورلڈ ہے ہمارا، اس کی جو انٹرفیئرنسز ہوتی ہیں، اس کے جو ہوتا ہے نا دخل در معقولات کرنا، لوگ جو ہمارے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں اور جس سے ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز سے نکلنا چاہتے ہیں، اس چیز کے لیے تیار ہیں، اور مزید سیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں سیکھنا چاہتے ہیں؟ ضرور کامنٹ سیکشن میں لکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا آپ واقعی مزید کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں تیار ہیں. کیونکہ دیکھیں، لرننگ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اس کے لیے تیار نہ ہوں. اگر ہم یہ کہیں کہ اچھا آج ہم ایک لیکچر سنیں گے اور اس کی باتیں ہمیں بہت اچھی لگیں گی اور بس ہم اس کے بعد اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیں گے یا فراموش کر دیں گے، تو پھر فائدہ نہیں ہوگا نا. کیونکہ مومن کا تو عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز اس نیت سے سیکھتا ہے کہ اس کو اپنے عمل میں لے کر آنا ہے. تو آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کرنا ہے تاکہ ہم ایک اچھے اور بہترین مسلمان اور مومن بن سکیں اور اپنا کردار ادا کر سکیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا رکھا ہے. اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو باہر کی جو مداخلتیں ہوتی ہیں، جو باہر کی جو انٹرفیئرنسز ہوتی ہیں، اس سے آزاد کریں اور اس پہ اپنے عمل کو نہ بیس کریں. اور جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، جب تک ہم جانیں گے نہیں، جب تک ہم آگے بڑھیں گے نہیں، ہم اس چیز کو اچیو نہیں کر سکیں گے. اگر
کسی بھی اسٹیپ پہ جو اب تک ہم نے جتنے اسٹیپس پڑھے ہیں، اور اس پہ ہم کسی بھی اسٹیپ پہ اگر یہ سوچیں گے کہ نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یا یہ اگر ہم سوچ لیں کہ ہاں ان کی زندگی میں تو کوئی مسائل نہیں ہے نا، تو ان کو یہ تو کر سکتی ہیں، اور میری زندگی میں تو اتنے مسائل ہیں، اور میرے شوز میں ہوتی تو پھر میں بتاتی پھر کہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے۔ تو اگر ابھی بھی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سوچتے ہیں کہ کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، تو میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ کسی پھر پروفیشنل کی ہیلپ لیں۔ آپ اپنی زندگی میں ضرور کسی ایسے کی ہیلپ لیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے، ان سے مشورے لیتے تھے، ان کو کسی بھی چیز کی الجھن ہوتی تھی، کوئی پریشانی ہوتی تھی، یا کوئی مسائل ہوتے تھے، وہ ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ اور ایون یہ کہ صحابہ کرام کا بھی طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی مشکل معاملات میں مدد کرتے تھے، ان کو اکیلا نہیں چھوڑ دیتے تھے۔ تو آپ کو بھی اگر اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا مسئلہ لگتا ہے کہ ہاں اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے، یا ابھی تک کی جو بھی باتیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں اس میں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں میرا جو یہ مسئلہ ہے اس کا حل یہاں پر نہیں ہے، تو پھر یقین کریں کہ پھر آپ کو 1 to 1 بیسس پہ کسی سے ضرور ڈسکس کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جب تک اپنے آپ کو ایموشنلی فری نہیں کریں گے نا، جب تک ہم جذباتی طور پہ اپنے آپ کو فری نہیں کریں گے آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنسز سے، تب تک ہم گرو نہیں کر سکتے، تب تک ہم پروڈکٹیو نہیں ہو سکتے، تب تک ہم ایسے نہیں ہو سکتے کہ ہم کنسٹرکٹیو کام کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سے اس چیز کو سمجھ لینا ہے، کیونکہ اب آگے انشاءاللہ تعالیٰ جو باتیں میں بتاؤں گی اس کو ہمیں اپنے عمل میں لے کر آنا ہے، اسٹیپ وائز، سلولی اینڈ گریجولی، آہستہ آہستہ سے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ نیکسٹ ویک جب ہماری انشاءاللہ سیشن ہوگا تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا ٹاسک میں آپ کو دینا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو اس پورے ہفتے میں آپ اپنا جائزہ لیں۔ ٹھیک ہے، چیک یور سیلف تھرو آؤٹ دس ویک، اپنے آپ کو نا کوئی بھی ٹائم باندھ لیں، 1 گھنٹے کا، آدھے گھنٹے کا، یا پھر کوئی دیکھ لیں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا، اگر آپ کسی سے منڈے کے دن اگر کوئی کام کہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں منڈیز آ بزی، میں کام نہیں کر سکتا، تو اپنے آپ کو مختلف جو ہے اس میں اوقات کار میں، کبھی صبح کے وقت، کبھی رات کے وقت اپنے آپ کو اپنا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو دیکھیں۔ آج کی جتنی بھی ٹاک ہوئی ہے، ابھی فی الحال تک جتنی بھی بات ہوئی ہے، اس کے حوالے سے دیکھیں کہ کیا واقعی میں جو ہے ایموشنلی فری ہوں یا نہیں ہوں، یا میں جو ہے وہ آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنسز کتنا قبول کرتی ہوں، یا میں کسی بھی کسی کا بھی کوئی بھی عمل ایسا ہوتا ہے کیا جس کا میں رد عمل دیتی ہوں، یا میں سوچتی ہوں، سمجھتی ہوں اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس کو ہمیں بہت زیادہ چیک کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ آپ کے علم میں ہوگی یہ بات کہ آج یہ پہلا سیشن ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ منڈے کو نیکسٹ ویک جو ہے وہ دوسرا سیشن ہوگا، اور پھر تیسرے منڈے کو اس کا لاسٹ اور کنکلوڈنگ سیشن ہوگا۔ تو ہمارا مقصد جو یہاں جمع ہونے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے اندر ڈرل کر لیں، ہم اس چیز کو اپنے اندر اچھی طرح سے بٹھا لیں کہ ہاں ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب میں چاہوں گی کہ آپ کے اگر کچھ سوالات ہیں تو پھر میں اس کا جواب دوں، تاکہ یہیں پہ ہمارے جو بھی کنفیوژنس ہیں وہ دور ہو جائیں۔ جی پلیز کائنڈلی آپ میں سے کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھیں۔ جی ماشاءاللہ ہمارے بہت سے ساتھی ہیں یہاں پر جو موجود ہیں الحمدللہ، اور یہ سب ساتھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تیار ہیں کرنے کے لیے۔ کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو بتائیں۔ ماشاءاللہ سارے ساتھی الحمدللہ ہم سب دین سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ تو ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن اور سنت میں ہی حل ہے، اور کہیں پہ بھی اس کا حل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب عمل کا وقت ہوتا ہے تو ہم کہیں نہ کہیں ڈھیلے پڑنے لگ جاتے ہیں یا ہم بھول جاتے ہیں، اور اس کی وجہ بہت بڑی وجہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ وہ ام، کیا ہے، مطلب وہ شیطان ہی ہے نا؟ وہ شیطان ہی ہے جو ہمیں ورغلاتا ہے، یا جو ہمیں کیا مطلب ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹا دیتا ہے اور نہیں چاہتا، کیونکہ جس وقت ہم جذبات کے ہاتھوں میں کھیلنے لگتے ہیں نا، جب ہم اپنے ایموشنز میں کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہم اپنے مقصد سے بہت زیادہ ہٹ جاتے ہیں اور ہم فوکس نہیں رہتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو انشاءاللہ اگر ہم امپلیمنٹ کر دیں گے اپنی زندگی میں تو پھر یقین کریں کہ ہمارے بہت سے مسائل حل کریں گے. اسپیشلی پیرنٹنگ کے سلسلے میں میں دیکھتی ہوں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اپنی تربیت تو ہم کر لیتے ہیں بہت حد تک، لیکن اصل مسئلہ وہیں آتا ہے جہاں ہمیں بچوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، یا ہمیں شوہر کے ساتھ معاملات کرنے ہوتے ہیں، یا ایز اے فادر ان کے ساتھ کرنا ہوتا ہے معاملہ، کہ ہم کچھ کہہ رہے ہیں بینگ اے فادر، وہ کچھ کہہ رہے ہیں، اور اس وقت ہمیں اپنے ایموشنس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اچھا جی، ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ سیشن کا وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ مزید اور کون سی ٹپس دی جاتی ہیں. بالکل، بہت ہی ایسی پریکٹیکل ٹپس انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائیں گی جو آپ کے لیے بہت مفید رہیں گی اور بہت فائدہ مند رہیں گی اور پریکٹیکل ہیں. بالکل وہ ٹپس آپ کو میں ضرور دوں گی جن کو میں خود اپلائی کر کے دیکھ چکی ہوں کہ ہاں ان سے فائدہ ہوتا ہے. اور اس کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ ہاں ہمیں یہ کام کرنا ہے. اور میں آپ سب سے درخواست کروں گی، اگر آپ لوگوں کے لیے ممکن ہو تو آپ ضرور اپنے لیے نوافل کا اہتمام کیا کریں. جب بھی ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، یا جب بھی کوئی ہم اپنی شخصیت میں نکھار لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو فوکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بہت سی رکاوٹیں بیچ میں آنے لگتی ہیں. تو ہم ضرور اپنے نوافل کا اہتمام کریں، صدقات کا اہتمام کریں، اور اپنی نیت کو بار بار، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا دین میں نیت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، تو بار بار اپنی نیت کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، مجھے یہ کام کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی مجھے ایموشنلی فری ہونا ہے، تاکہ میں دوسروں کے رد عمل پر اپنے عمل کو بیس نہ کروں، بلکہ میں اپنے عمل کو کس کے مطابق کروں؟ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق. جیسا اللہ نے کہا اور جیسا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا، اس کے مطابق عمل کروں اور اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالوں. ٹھیک ہے. الحمدللہ آپ سب کا ساتھ بہت اچھا رہا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. امید ہے کہ کوئی ایسا سوال نہیں ہوگا کہ کسی الجھن کا باعث ہو. اگر آپ کو ہو تو آپ پھر بھی ہمارا اس پر جو ہے یوٹیوب کا جو چینل ہے اس پہ کامنٹ سیکشن میں اپنا لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی اور مزید باتیں مزید ٹپس آپ کو دیں گے. اور ابھی جو آپ کو اس ہفتے کا ٹاسک ہے وہ ضرور کیجیے گا کہ آپ نے ہر روز مختلف اوقات کار میں اپنا جائزہ لینا ہے کہ either you are emotionally free or you are slave to your emotion، کہ آپ جو ہیں وہ لوگوں کے عمل کے مطابق اپنے رد عمل کر رہے ہیں، یا آپ کی ایک واضح حکمت عملی ہے کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اب نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات کریں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. آپ کا ساتھ بہت اچھا رہا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سے بہترین کام لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.